السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول میرے رہنما کی قسط نمبر 6 جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زی اور رومان ایک کام کے سلسلے میں اٹالین لاس ویگاس آئے تھے۔ جنوری کے مہینے میں روم اور لاس ویگاس میں کافی زی اور رومان ایک کام کے سلسلے میں اٹالین لاس ویگاس آئے تھے۔ جنوری کے مہینے میں روم اور لاس ویگاس میں کافی برف باری ہوتی تھی۔ اس رات بھی کافی برف باری ہونے کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے لاس ویگاس کے مشہور ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ میں شاید کوئی لائیو شو چل رہا تھا۔ ہوسٹ لڑکی تھی، ایک کیمرہ مین لڑکا اور ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی۔ وہاں لڑکے اور لڑکیوں کا کافی ہجوم تھا۔ لڑکی پر لطف اور ٹٹکولے قسم کے سوال کر رہی تھی جبکہ وہاں موجود لوگ جواب دے رہے تھے۔ رومان نے ویٹر کو کھانا آرڈر کیا جبکہ زی پوری دلچسپی کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو لائیو شو کاسٹ کر رہی تھی۔ پورے ریسٹورنٹ میں رونق لگی ہوئی تھی، ہلکا سا میوزک، باقی گرتی برف، رات کا سما۔ رومان کا ساتھ زی کے لیے کوئی خواب ہی تھا۔ اس کے لیے یہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت پل تھے۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی اور اس خوشی نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اچانک شو کاسٹ کرنے والی لڑکی کی نظر زی پر پڑی۔ مسکراتا ہوا چہرہ، نیلی آنکھیں، سنہری بال جو شانوں پر بکھرے تھے۔ ٹھنڈ سے سرخ ہوتی ناک اور بھورے رنگ کے کوٹ میں وہ کوئی مومی بھوری سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شکر یہاں رون اور ڈون نہیں ہے ورنہ یہ شام بھی برباد کر دیتے۔ زی نے سوچا اور شکر ادا کیا۔ اسے رومان کے ساتھ اکیلے رہنے کا وقت کم ہی ملتا تھا۔ زی کھانا کھا لو، رومان نے زی کو یوں گم دیکھ کر کہا۔ ویسے ریم یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے نا، کتنا اچھا اور مکمل سا، جیسے سب کچھ مل گیا ہو۔ کتنی حسین رات ہے یہ، مجھے آج تک اپنی پوری زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ زی اپنی کیفیات بیان کر رہی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ کیا واقعی تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے؟ ہم یہاں پھنس گئے ہیں اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ اب کیا میں خوش بھی نہیں ہو سکتی؟ وہ منہ پھلا کر بولی، جبکہ رومان خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ ویسے ریم فیل کر کے دیکھو سب کچھ کتنا اچھا ہے۔ ہم نے گھر ہی جانا ہے نا، چلے جائیں گے، لیکن یہ پل دوبارہ نہیں ملیں گے۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ ہوٹل کے شیشے والے دروازوں اور کھڑکیوں سے باہر گرتی برف کسی طلسماتی ماحول کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہائی گائز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت شام میں آج پھر ایک خوبصورت ایوارڈ ایک بیوٹی کوئین کو دیا جائے گا، تو جسے یہ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ آئی تھنک مجھے وہ چہرہ مل گیا ہے، چلیں اس سے ملتے ہیں۔ وہ لڑکی ابھی تک ریم اور زی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے کیمرہ مین کی طرف اشارہ کیا اور کیمرہ مین نے کیمرے کا رخ ریم اور زی کی طرف موڑ دیا۔ پھر وہ خود چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور اس کے پیچھے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ہیلو خوبصورت لڑکی، میں لونا ہوں اور میرا براہ راست شو چل رہا ہے جس کا نام ہے آج کی شام سنو کوئین کے نام۔ وہ لڑکی اب زی کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ میں زیشا ہوں، زی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور آپ کا تعارف مسٹر ہینڈسم؟ وہ اب رومان سے پوچھ رہی تھی۔ رومان سے نام پوچھنے کے بعد زی کو وہاں سے اٹھا کر اس جگہ لے گئی تھی جہاں انٹرویو کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ اب زی سے کچھ سوالات کر رہی تھی۔ لونا جانتی تھی کہ اس کا آج کا یہ شو بہت ہٹ جانے والا تھا، کیونکہ جو چہرہ اس وقت اس کے سامنے تھا وہ سچ میں کسی سنو کوئین کا تھا۔ یہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے، کیا وہ آپ کا محبوب ہے؟ لونا نے زی سے سوال کیا۔ دل تو کیا تھا زی کا کہ کہتے ہاں، لیکن وہ ریم کے غصے سے ڈرتی تھی۔ نہیں، زی نے انکار کر دیا، لیکن اس وقت ہم سفر ہیں اور مستقبل کا کون جانے۔ اور پورے ریسٹورنٹ میں سیٹیوں کا شور گونجا، سمجھنے والے بھی سمجھ چکے تھے۔ لونا کچھ اور بھی پوچھ رہی تھی، لیکن زی کی نظریں سامنے کونے میں موجودہ ٹیبل کے اس پار بیٹھے شخص پر گم ہو گئی تھیں۔ وہ زی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ زی کو لگا اس نے وہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھی تھیں۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں، اور پھر اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ 1.5 مہینہ پہلے والی رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ جا کے رہنما مانگ، اسے ڈھونڈ، وہ تجھے اس راستے پر لے جائے گا جہاں تیرا ہمسفر کھڑا ہے۔ اس ملنگ کے کہے الفاظ زی کے ذہن میں گونجے اور اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لونا نے اب رومان کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ بیزاری سے جواب دے رہا تھا، جبکہ میز کے پار بیٹھا ہوا شخص ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ کیا آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ لونا نے زی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے رہنما چاہیے، مجھے اس کی تلاش ہے، زی نے جواب دیا۔ لونا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ زی کیا کہہ رہی تھی، چنانچہ اس نے اب ریم کی طرف مائک کا رخ کر دیا۔ کیا آپ محبت پر یقین رکھتے ہیں مسٹر ریم؟ لونا نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، محبت کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں، ریم نے آرام سے جواب دیا،
اور اس کے ساتھ ہی وہ کونے والی میز پر بیٹھا شخص ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، عمل باقی ہے، حکم ہو چکا ہے، تعمیل باقی ہے، تقدیر کے پنوں پر وقت لکھا جا چکا ہے، بس ملن باقی ہے، کن ہو چکا ہے، فیکون باقی ہے۔ وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، تیری زندگی بدلنے، رومان شاہ۔ اور ریسٹورنٹ میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے اس شخص کے لفظوں کو سنا۔ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں نے بھی چمچ روک کر اسے دیکھا، عجیب نظروں سے۔ کیمرہ مین نے وہ منظر بھی قید کر لیا۔ زی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کچھ ہوگا، اور ریم کے ساتھ یہ دوسری بار ہوا کہ ایک انجان آدمی نے اسے اس کے نام سے مخاطب کر کے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ جا چکا تھا، کچھ ہی پل میں سب کچھ نارمل ہو گیا، دوبارہ سے شو ہونے لگا۔ لوگ اسے کھانے کی طرف متوجہ کر چکے تھے، لوگ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ زی کو سنو کوئین آف دا ایوننگ کا ایوارڈ دیا گیا اور اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی پہنایا گیا۔ لائیو شو چل رہا تھا، لوگ بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور زی اپنی زندگی کی بہترین شام گزار رہی تھی، لیکن اب اسے شدت سے انتظار تھا، تلاش تھی۔ کس کی؟ رہنما کی۔ اس کی طلب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ تقدیر تھی۔ یہ صفحہ کرتاس پر لکھا گیا ایک نام تھا، میرے رہنما۔ اور پھر جب فرحاد شام کو گھر پہنچا تو سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ زیبا بیگم ڈاکٹر سمیع سے بات کر چکی تھی، انہوں نے بتایا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور فیملی بھی، چنانچہ وہ کچھ مطمئن تھی، لیکن ایک ڈر سانپ کی طرح کنڈلی مارے دل میں بیٹھ چکا تھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ہیلو حمزہ بھائی، کہاں ہو آپ؟ عالیہ نے حمزہ کو کال کی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ سب جانتا ہے اور وہ اسے سب پوچھنا چاہتی تھی، تبھی صبح سے اب تک 10 فون کر چکی تھی، مگر مجال ہے جو حمزہ نے ایک بھی ریسیو کیا ہو۔ گھر ہوں میں، سویا ہوا ہوں۔ حمزہ کی نیند سے وہ جل آواز سنائی دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں پورا اسلام آباد ہل گیا ہے اور آپ سو رہے ہیں، جلدی سے آقا ہاؤس پہنچیں۔ مجھے پتا ہے جو دھماکہ ہوا ہے، اس لیے میں ابھی نہیں آ سکتا، حمزہ نے فوری جواب دیا۔ اچھا، شک تو مجھے پہلے ہی تھا کہ آپ بھی شامل ہیں اس میں، اب یقین بھی ہو گیا۔ ایچ ڈی صاحب، آپ کو مجھے سب بتانا ہوگا، عالیہ نے ایک ایک لفظ دباتے ہوئے کہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ بھی ابھی تک راست سے محروم تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی فرحاد نے مجھے بتایا ہے، اور صبح میری پریزنٹیشن ہے، پلیز میری پیاری بہن اب مجھے تنگ مت کرنا، پلیز سونے دو۔ فرحاد نے حمزہ کو کسی سے بھی کچھ کہنے سے منع کیا تھا اور حمزہ جانتا تھا کہ عالیہ اسے اگلوا کر رہے گی، وہ اسے ٹال رہا تھا۔ لیکن آپ کو مجھے سب بتانا ہوگا، وعدہ کریں، عالیہ نے ضد سے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا، پلیز اب سونے دو۔ ٹھیک ہے، بائے، سو جائیں۔ عالیہ نے منہ بسورتے فون بند کر دیا۔ اب وہ لاؤنج میں آ چکی تھی جہاں سب جمع تھے۔ طے یہ ہوا کہ نتاشا بھابی، عالیہ اور لاہور سے سمیع بھائی اور واریہ بھابی لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ زیبا بیگم کے کالج میں آج کل امتحانات چل رہے تھے، وہ نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں البتہ اگلی دفعہ وہ ہی جائیں گی۔ عالیہ اور نتاشا بھابی تیاریوں میں لگ گئی تھیں۔ آخر کو صبح انہیں لاہور جانا تھا، جبکہ فرحاد اپنے کمرے میں آ گیا۔ پریشانی ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھی۔ صبح سے کتنی بار وہ حرم کو کال کر چکا تھا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس رشتے پر، لیکن بات ہی نہیں ہو سکی۔ البتہ کہیں وہ مطمئن تھا کہ سب اچھا ہی ہوگا۔ کچھ تو ہے اس کی ذات میں، بے چین میری ذات بلا وجہ نہیں۔ اور اگلے دن جیسے ہی حرم نے موبائل آن کیا، سب سے پہلی کال اسے ثانی آپی کی آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت تایا ابو کے گھر ہیں۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا آپی؟ اتنی پرجوش کس لیے ہیں؟ حرم نے پوچھ لیا۔ ہاں میری جان، خوشی ہی کی تو بات ہے، شہرین کے لیے رشتہ آیا ہے، آج شام کو اسے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے لڑکا کون ہے؟ ثانی آپی خوشی سے بول رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ حرم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ چلو یہ سرپرائز ہے، اب تم جلدی سے آ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بہت سارا کام ہے، میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں گاڑی دے کر، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور میرے پاس پہنچ جاؤ۔ نہیں آپی، حرم نے کچھ کہنا چاہا۔ جانتی ہوں تم کس وجہ سے پریشان ہو، نادر نہیں ہے گھر، بابا کے ساتھ گیا ہے، کل صبح تک ہی آئے گا۔ ثانی آپی نے اس کی مشکل آسان کی۔ اب وہ جلدی سے میری چچی جان سے بات کروا دو تاکہ میں ان سے کہہ دوں کہ تمہیں بھیج دیں۔ ان کی بات سن کر حرم نے اس بات میں سر ہلایا اور فون لے کر صابرہ خاتون کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ تایا ابو کے گھر آئی تو ثانی آپی کام میں مصروف تھی۔ حرم جیا کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ جیا حرم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ تائی نفیسہ اس کے آنے سے خوش تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی، اتنا کام کرنے والا تھا، ثانی آپی سے تو اکیلے نہیں ہو سکتا تھا۔ تائی نفیسہ حرم کو شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی،
شاید اس لیے کہ ان کی بیٹی شہرین ایسی نہیں تھی جیسی حرم تھی۔ آپی ایک بات پوچھوں؟ حرم نے کچن میں ثانی آپی کی مدد کرتے کہا۔ جی پوچھو، انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ شہرین نے ہاں بول دی ہے رشتے کے لیے؟ میرا مطلب آپ تو کہہ رہی تھی کہ شہرین اس لڑکے کو بالکل بھی نہیں جانتی اور نہ اسے دیکھا ہے، تو پھر؟ حرم نے جھجکتے پوچھ لیا۔ ہاں پہلے تو نہ ہی کہا تھا کہ میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب میں نے لڑکے کی تصویر دکھائی تو یقین ہی نہیں آیا اسے، پاگل ہی ہو گئی وہ تو تصویر دیکھ کر۔ اب دیکھو تب سے کمرے میں گھسی ہے، پتہ نہیں کتنا تیار ہو کر نکلے گی۔ ثانی آپی کی بات پر دونوں ہنس دی۔ ویسے آپی مجھے بھی تو دکھائے تصویر، میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس لڑکے میں جو شہرین ایک نظر دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی ہے۔ ویسے وہ عام چیزیں کہاں پسند کرتی ہے؟ حرم مسکراتے کہہ رہی تھی۔ واقعی دیکھنا چاہو گی؟ ثانی آپی نے پوچھا۔ جی بالکل، حرم نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ثانی آپی نے اتنا تجسس کیوں پھیلایا ہوا ہے۔ اور پھر چند پلوں کے بعد ثانی آپی نے موبائل سے ایک تصویر نکال کر حرم کے سامنے کی، اور حرم تو اس تصویر کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ لبوں پر بکھری مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی، دل تھا کہ ڈوب کر ابھرا۔ ہو گئی نا تم بھی حیران؟ ثانی آپی نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ میں بھی حیران ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر فرحات آغا کا رشتہ آیا ہے، وہ بھی شہرین کے لیے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، ثانی آپی بول رہی تھی۔ اور حرم وہ تو بولنا ہی بھول گئی تھی۔ کمال کی قسمت پائی تھی شہرین نے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اپنی قسمت پر نظر ڈالی تو اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کتنی مشکل سے وہ خود کو سمیٹ کر رکھتی تھی۔ ثانی آپی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ آپی مغرب کی اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ ویسے بھی سب کچھ تیار ہے، آپ تیار ہو جائیں، مہمان بھی آتے ہوں گے۔ حرم کہتے کچن سے باہر نکل گئی۔ ہواؤں نے حیران پریشان نظروں سے وقت اور تقدیر کی طرف دیکھا کہ کچھ غلط ہوا، کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ شہرین نہیں، حرم، ہاں حرم نور ہے وہ لڑکی۔ ہوائیں شور کرتی ہیں مگر مجال ہے جو تقدیر نے نظر اٹھا کر دیکھا ہو، وقت نے ایک اور پنہ آگے پیچھے کیا ہو۔ تقدیر کی ستم شریفی پر باہر شام کے بعد اترتی دھند کو بھی رونا آیا، مگر انہونی کو کون روک سکتا تھا؟ جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو فرحات کے گھر والے آ چکے تھے اور اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تائی نے اسے سختی سے منع کیا کہ لڑکے والوں کے سامنے مت آنا۔ وہ نماز کے بعد رو کر دعا مانگ کر آئی تھی، یا یوں سمجھ لو کہ دعا مانگتے ہوئے خود ہی رونا آ گیا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ آئے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، وہ سوچ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ لاؤنج عبور کرتے باہر لان میں آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ نماز نے اس کے دل کو کافی سکون پہنچایا تھا۔ وہ جس کا نصیب ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ آخر میں اتنا سوچ کیوں رہی ہوں؟ مجھے نہیں سوچنا چاہیے، وہ خود کو سمجھا رہی تھی۔ پھر وہ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کرسی سے ٹیک لگانے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کیوں یہ ٹھنڈی ہوا سکون پہنچا رہی تھی۔ حرم کہاں ہے؟ ثانی آپی کچن میں آئیں تو انہوں نے ملازمہ سے حرم کا پوچھا۔ پتہ نہیں جی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اندر نہیں جاؤں گی، اور یہ چائے کا سامان انہوں نے تیار کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ثانی آپی بلائے تو یہ سب لے جانا۔ ملازمہ نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ ضرور امی نے منع کیا ہوگا، ذرا احساس نہیں ہے امی کو، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، بلا وجہ بچی کو دکھی کیا ہوگا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ خیر تم یہ ٹرے لے کر اندر جاؤ، میں ذرا شہرین کو دیکھ لوں۔ ثانی آپی کہتی ہوئی شہرین کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ڈرائنگ روم میں تائی نتاشا بھابی کو اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، شہرین سب سے چھوٹی ہے اور سب سے لاڈلی بھی۔ ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے میری بچی میں، آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ کم تو ہمارا فرحات بھی نہیں، MBBS ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اور اب اسپیشلائزیشن کے لیے بیرون ملک چلا جائے گا۔ اگر شادی جلدی ہو گئی تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ ہی لے کر جائے گا، نتاشا بھابی نے جواباً کہا، جبکہ عالیہ کی نظریں دروازے پر لگی تھیں جہاں سے فرحات کی پسند نے اندر آنا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد ثانی آپی شہرین کو اندر لے آئی۔ شہرین واقعی ہی پیاری لگ رہی تھی، اسے میک اپ کرنا آتا تھا، آخر کو یہی سیکھ رہی تھی۔ بالوں کا اچھا سا سٹائل بنائے، وہ بالکل بھی شرما نہیں رہی تھی۔ سب کو سلام کرنے کے بعد وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ شہرین، فاریہ بھابی اور نتاشا بھابی اب اس سے مختلف سوالات کر رہی تھی۔ لاؤنج میں 2 لوگ اور بھی تھے، ایک ڈاکٹر سمیع اور دوسرے وہاج بھائی، ثانی آپی کے شوہر۔ ڈاکٹر سمیع کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ جو لڑکی ہسپتال میں آئی تھی وہ دبلی پتلی تھی، جبکہ یہ لڑکی اچھی خاصی صحت مند تھی۔ وہاج بھائی اب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ کس کا فون تھا وہاج؟ تائی امی نے پوچھا۔ وہ بابا جان کا فون تھا، وہ بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، وہاج بھائی نے بتایا۔
تو آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ میں نے اسی سال اپنا گریجویشن مکمل کیا ہے، شہرین نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس نے صرف میٹرک کیا تھا، پڑھائی میں اسے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ شہرین سب کو پسند آ گئی تھی، لیکن عالیہ سوچ رہی تھی کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے شہرین میں، پھر بھائی کو کیسے پسند آ گئی؟ خیر چھوڑو، بھائی کو لڑکی پسند ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ وہاج بھائی اور ڈاکٹر سمیع دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ دونوں بہترین دوست جو تھے، پل پل بعد ان کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے بابا جان آ گئے ہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں، وہاج بھائی کہتے باہر چلے گئے۔ حرم بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حرم کو تایا ابو کی آواز سنائی دی۔ یقیناً گاڑی سے اترنے کے بعد انہوں نے حرم کو دیکھ لیا تھا۔ بیٹا اتنی ٹھنڈ ہے، اندر چلو، اور حرم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں وہ تایا ابو، وہ میں بس ایسے ہی۔ وہ آفاق تایا کی بہت عزت کرتی تھی، وہ بھی کافی پیار سے بلاتے تھے اسے۔ ٹھنڈ لگ جائے گی آپ کو، اندر بیٹھنا چاہیے تھا بابا جان۔ تبھی وہاج بھائی کی آواز ابھری اور تایا ابو سے اندر آنے کا کہتے چلے گئے۔ وہ پھر وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے میز پر پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ شام کے 6:30 بج چکے تھے، اور سردیوں میں تو اس وقت ہی اتنا اندھیرا چھا جاتا تھا کہ لگتا تھا جیسے 9-10 بج چکے ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ حرم نے نمبر دیکھا اور پھر حیران ہوئی، اب وہ اس نمبر کو پہچاننے لگی تھی۔ کچھ سوچتے آخر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہی دلکش سی آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، جی کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ کمال ہے، اب آپ بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیوں فون کیا ہے میں نے۔ اچھا یہ بتائیں، میری فیملی آپ کے گھر میں موجود ہے نا اس وقت؟ فرحاد آغا نے پوچھا۔ جی ہیں، اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو پلیز انہیں کال کریں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ دل پہلے ہی پریشان تھا اور اوپر سے یہ شخص اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ بات کرنے کے لیے کسی رشتے کا ہونا لازمی ہے، بنا لیا میں نے رشتہ، اب تو آپ بات کر سکتی ہیں نا۔ وہ دونوں بہت ہی معصوم اور صاف دل کی مالک تھیں، تبھی ایک دوسرے کی اچھائیوں کا اعتراف کیا تھا۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ میری باتیں بہت اچھی ہیں، بلکہ میں کچھ زیادہ بولتی ہوں، ایسا فرحاد بھائی کہتے ہیں۔ ویسے کیا آپ نے فرحاد بھائی کو دیکھا ہے؟ عالیہ نے تجسس سے پوچھا۔ جی دیکھا ہے۔ سچی؟ لیکن کہاں؟ ڈاکٹر سمیع کے ہاسپٹل میں، حرم نے سچ بتایا۔ میں حیران ہوں، انہوں نے پھر بھی شہرین کو پسند کر لیا۔ عالیہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ تم دونوں یہاں بیٹھی ہو، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، آ جاؤ کھانا کھا لو، ثانی آپی نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ثانی آپی، آپ نے اس اینجل سے مجھے پہلے کیوں نہیں ملوایا؟ عالیہ نے شکوہ کیا۔ ارے خود ہی تو اینجل بول رہی ہو، اب اینجل اتنی جلدی سب سے کب ملتی ہے؟ ثانی آپی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپی، حرم چینپ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، عالیہ نے تائید کی۔ ویسے آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ اب وہ حرم کی طرف متوجہ تھی۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ویسے میرا نام حرم نور ہے، حرم نے مسکراتے کہا۔ بہت پیارا نام ہے، تبھی میں کہوں کوئی آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنے پیارے نام کا اثر ہے جو آپ اتنی معصوم اور پروقار ہیں۔ ویسے میرا نام عالیہ ہے، عالیہ آغا۔ عالیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے حرم نے تھام لیا تھا۔ تو اب ہم دوست ہیں؟ عالیہ نے پوچھا تھا یا بتایا تھا؟ حرم کو سمجھ نہ آئی۔ جی بالکل، اب اندر چلیں، حرم نے کہا اور پھر وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے نفیسہ تائی سے عزت افزائی کروانے کا موقع ملے۔ وہ سب واپس آ چکے تھے اور اس وقت ڈاکٹر سمیع کے گھر پر تھے۔ صبح انہوں نے اسلام آباد چلے جانا تھا۔ لڑکی وہ سب پسند کر چکے، اب بس نفیسہ تائی اور تایا آفاق نے اسلام آباد جانا تھا فرحاد کو دیکھنے۔ ویسے بھی تایا آفاق کی خوش قسمتی تھی کہ اتنے بڑے گھر سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے خود نیا بزنس شروع کیا، جبکہ فرحاد کی فیملی کا بزنس میں ایک نام تھا، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرنے والے تھے۔ عالیہ جب سے واپس آئی تھی اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، حرم نور۔ نہ جانے فرحاد کو شہرین میں کیا نظر آیا، کاش انہوں نے حرم کو دیکھا ہوتا، وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ بسنتو، حرم، نتاشا اور فاریہ بھابھی کو بھی بہت آ گئی تھی، لیکن مسئلہ فرحاد کی پسند کا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی سیدھا دل میں اتری تھی۔ بھابھی آپ نے دیکھا نہیں شاید، حرم جب مسکراتی ہے تو اتنی پیاری لگتی ہے اور… ارے عالیہ بس کرو، لگتا ہے تم اس پر عاشق ہو گئی ہو، فاریہ بھابھی نے مسکراتے ڈانٹا۔ قسم سے بھابھی، میں لڑکا ہوتی نا تو اس سے ہی شادی کرتی، عالیہ نے جس انداز میں کہا اس کی بات پر سب نے کہکا لگایا۔ میں تو اس کا نمبر لے کر آئی ہوں، کچھ دیر بعد بات کروں گی، مجھے اس جیسی ہی دوست چاہیے تھی، عالیہ بتا رہی تھی، جبکہ نتاشا اور فاریہ بھابھی ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ایک منٹ، فرحاد بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں، عالیہ نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے فرحاد کا نمبر ملایا، پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ مبارک ہو بھائی، آپ کا کام ہو گیا، عالیہ نے بتایا۔ اچھا، فرحاد کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔
انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی؟ فرحات نے پوچھا۔ نہیں، 1-2 دن تک وہ اسلام آباد آئیں گے۔ ویسے ایک بات کہوں بھائی؟ ہاں بولو، مصروف سا جواب آیا۔ آپ کو کیا نظر آیا اس لڑکی میں؟ میرا مطلب، عالیہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں خود نہیں جانتا، فرحات نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بھائی، آپ حرم کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اسے ملے ہیں؟ وہ بتا رہی تھی کہ اس نے آپ کو سمیع بھائی کے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کاش بھائی آپ پہلے حرم سے ملے ہوتے تو آج ہم… اس نے بات پھر ادھوری چھوڑ دی، اور فرحات کو لگ رہا تھا سب پاگل ہو چکے ہیں۔ کبھی عالیہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے حرم میں کیا نظر آیا، اور کبھی کہہ رہی تھی کہ وہ کمال ہے، اور وہ حرم، وہ اتنا روڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جس سے رشتہ بنا رہے ہو اس سے بات کرو، میں وہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحات سوچ رہا تھا، لگتا ہے آزادہ کام کرنے کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے آرام کرنا چاہیے۔ فرحات نے سوچا اور کچھ کہے بنا فون کاٹ دیا۔ کوئی دیوار ہے نادر سائیں، ہم فقیروں کا گھر ہے، ہم فقیروں کا کیا گھر ہے سائیں، آولے پڑ گئے ہیں پیروں میں، ختم ہوتا نہیں سفر سائیں، کون رہتا ہے اس خرابے میں، ڈھونڈتی ہے کسی نظر سائیں، ایک قیامت گزری مجھ پر اور مجھ کو نہیں خبر سائیں، اب بھٹکے ہوئے مسافر کو اور رہنا ہے در بدر سائیں۔ حرم نے ڈائری بند کی اور اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ وہ عالیہ لوگوں کے جانے کے بعد فوراً واپس آ چکی تھی، کیونکہ وہ نادر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پورے 1 گھنٹے تک اسے امی اور آنٹی نے اپنے پاس بٹھا کر رکھا تھا، ساری تفصیل جان کر پھر جان چھوڑی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی ڈائری لکھنے بیٹھ گئی۔ 1-2 نظمیں لکھنے کے بعد ڈائری بھی واپس رکھ دی، کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی پر رشک آیا تھا، اور وہ تھی شہرین۔ کچھ لوگ بنا کچھ مانگے ہی اتنا کچھ پا لیتے ہیں، اور ایک ہم جیسے ہیں جن کا سفر ہی ختم نہیں ہوتا۔ آخر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ شتا، ثنا اور حورین تینوں ٹی وی روم میں تھیں۔ یہ شہرین کی قسمت تھی جو اسے اتنا اچھا انسان ملنے جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ شہرین کی باتیں سن چکی تھی جو وہ فون پر کسی سے کر رہی تھی۔ افاق طاہر کے گھر جب وہ باہر لان میں جا رہی تھی تب اس نے شہرین کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، شہرین کسی سے کہہ رہی تھی۔ تم پاگلوں والی باتیں مت کرو شرجیل، میں نے کہا نا میرا رشتہ ہو چکا ہے، اب میں تم سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اب شہرین کو غصہ آیا تھا، وہ دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی، اگر تم ایسا کچھ کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ شہرین نے فون پر دوسری جانب موجود شخص کی بات سننے کے بعد کہا، تو مر جاؤ، بس آج کے بعد مجھے کال یا میسج مت کرنا۔ وہ پھر کچھ کہہ رہا تھا، شاید اس نے مرنے کی بات کی تھی، اور پھر شہرین نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ یہ باتیں سن کر حرم سکتے میں آ گئی۔ اگر وہ کسی اور کو چاہتی تھی پہلے، تو پھر ایک شخص کی صرف تصویر دیکھنے کے بعد اس کی سمارٹنس پر مر کر کسی کا دل بری طرح توڑ رہی تھی۔ خیر مجھے کیا، وہ سوچوں سے باہر نکل آئی۔ وہ تھک چکی تھی لیکن سویا نہیں جا رہا تھا۔ موبائل اس نے خود بند کیا ہوا تھا۔ کیا کروں میں، کس سے بیان کروں اپنے احساسات کو؟ اور کتنی اذیت ناک پل ہوتے ہیں جب آپ کو کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جسے آپ سب کچھ کہہ سکیں، لیکن افسوس آپ کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تنہائی میں ایک سزا ہے، ایک اذیت ہے، کچھ لوگوں کو یہ سزا دی جاتی ہے اور کچھ لوگ خود اس سزا کو اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ شاید یہ میری کوئی آزمائش ہو، حرم سوچ رہی تھی۔ مجھے صبر کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی نظر سامنے شیلف پر رکھی تفسیر قرآن کی کتاب پر پڑھی۔ حرم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ جو پہلا صفحہ اس نے کھولا اس پر لکھا تھا، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، اور بھوک اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155-156۔ اور حرم کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی آزمائش ہے، اسے بس صبر کرنا تھا، اور اب وہ آرام سے سو چکی تھی، اور اب وہ آرام سے سو سکتی تھی۔ چنانچہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دھند میں لپٹی ایک اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ میں نے سنا آج شہرین کو دیکھنے والے آئے تھے۔ حورین اسد سے چیٹنگ میں مصروف تھی جب اسد نے پوچھا، جی ہاں، اور لڑکا کمال ہے، حورین نے کہا۔ حرم نے دیکھا ہوا ہے اس لڑکے کو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ شہرین بہت خوش قسمت ہے جسے وہ شخص مل رہا ہے۔ حورین بتا رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے نادر بھائی سب سے خوش قسمت ہیں جسے حرم ملے گی۔ سیریسلی یار، نادر بھائی اس قابل نہیں کہ انہیں حرم ملے۔ حرم تو بہت نازک اور معصوم سی ہے۔ بس مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تعریف ہو گئی ہے، حورین نے تنک کر کہا۔ شاید اسے اسد کے منہ سے حرم کی تعریف اچھی نہیں لگی تھی، اور ویسے بھی اگر حرم کی شادی نادر بھائی سے ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، شاید تائی امی مان جائیں۔ حورین نے امید سے لکھا،
हुरैन ने उम्मीद से कहा, सच कहा था किसी ने, मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है। कल तक जिस हुरैन को नादिर पसंद नहीं करता था, वो कहती थी कि हुरम की शादी नादिर से कभी नहीं करनी, आज उसे उसी नादिर में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ इसलिए कि हुरम के बदले उसे असद मिलने वाला था। वाह रे, खुदगर्ज मोहब्बत। अरे, मामा ना भी मानी तो असद को अपनी मनमानी आती है। जाने असद, परेशान मत हो, असद तुम्हारा है बस। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुश नसीब हम दोनों हैं, जो एक दूसरे को इतना चाहते भी हैं और एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनाएंगे भी, असद कह रहा था। और हुरैन को लग रहा था कि एक अमृत सा उसके कानों में घुल रहा है। फरहाद आगा सारा दिन हॉस्पिटल में मसरूफ रहा था। इमरजेंसी केसेस की वजह से उसे टाइम नहीं मिल रहा कि वो दोबारा हुरम को कॉल कर सके। एक तरफ वो पुरसकून भी था कि सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका था। रात के 11 बजे अब वो घर जा रहा था। सब वापस आ चुके होंगे, मुझे क्या हरम को कॉल करनी चाहिए? आखिर वो इतना रूड क्यों थी? क्या वो खुश नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल उसके जहन में थे, लेकिन आलिया तो बता रही थी कि वो बहुत खुश है। फिर उसने मुझसे इतने गुस्से से बात क्यों की? वो जितना सोच रहा था उसका जहन उलझ रहा था। 24 घंटों में से उसे बस ये आधे घंटे का वक्त मिलता था, वो भी ड्राइविंग के दौरान, जब वो कुछ सोच पाता था। वरना अस्पताल में तो उसे खाना खाने के का वक्त भी नहीं वरना अस्पताल में तो उसे खाना खाने का वक्त भी मुश्किल से मिलता, और उसी वक्त में डॉक्टर मनीषा सामने आकर उसका मूड ख़राब कर देती थी। नहीं, मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। शायद वो मुझे भी बाकी लड़कों की तरह ही समझ रही है, या शायद उसे इस तरह से बात करना पसंद नहीं। इन्हीं सोचों में घिरकर वो घर पहुंच चुका था। जब वो लाउंज में आया तो सभी वहां बैठे हुए थे। उसका ख्याल था कि लाहौर से इस्लामाबाद के सफ़र में वो थक चुके होंगे और सभी सो गए होंगे, लेकिन यहाँ तो मेला लगा हुआ था। आगा जी, ज़ेबा बेगम, सजाद भाई, नताशा भाभी, हमजा, आलिया, बल्कि 6 साला आशा और 4 साला जैद भी जाग रहे थे। आशा और जैद सजाद भाई और नताशा भाभी के बच्चे थे। ओह, चाचू आ गए। आशा ने सबसे पहले फरहाद को देखा। अस्सलाम वालेकुम। वो सबको सलाम करता वहीं सोफे पर बैठ चुका था। सब उसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। खैरियत? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? फरहाद ने चंबे से पूछा। बरखुरदार, रिश्ता पक्का हो गया है आपका? आगा जी ने इत्तला दी। जी जानता हूँ, मैं आलिया ने बता दिया था। फरहाद ने सपाट लहजे में कहा। तो वो बात तक नहीं सुनती, क्या फ़ायदा खुश होने का? फरहाद ने सोचा। भाई ये देखें। आलिया ने एक पूरा फ़ोटो एल्बम फरहाद के सामने किया। ये आपके होने वाली वाइफ की पूरी फैमिली है। वो अब तस्वीरें दिखा रही थी और बता रही थी, ये सानी आपी, इनको तो आप जानते ही होंगे, और ये है शरीन, आपकी होने वाली बीवी। आलिया ने कहा, लेकिन फरहाद इतना थका हुआ था कि आलिया की बात पर गौर ही नहीं किया और ना तस्वीर पर ध्यान दिया। आलिया कुछ और भी बोल रही थी। और ये है हुरम नूर। आलिया ने एक तस्वीर निकाली। हुरम के नाम पर फरहाद ने आलिया की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो फ़ोटो लेकर ज़ेबा बेगम की तरफ जा चुकी थी। एक बात जो एक इंसान ने नोट की थी वो था हमजा। उसे लगा कि शायद आलिया ने गलती से गलत नाम ले दिया। शरीन नहीं, हुरम है, फरहाद की होने वाली वाइफ। लेकिन फिर उसने भी नज़रअंदाज कर दिया। मामा इसे देखें, यह है मेरी मुस्तकबिल की बेहतरीन दोस्त हुरम नूर। आलिया अब तस्वीर ज़ेबा बेगम को दिखा रही थी। सफ़ेद रंग के स्कार्फ से हिजाब लिए वो लड़की वाकई ही बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, ज़ेबा बेगम ने तस्वीर देखते कहा। और ये आपकी होने वाली बहू? आलिया ने अब शहरीन की तस्वीर सामने की। माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी है, ज़ेबा बेगम ने कहा था। एक मिनट आलिया, शायद तुम गलत नाम ले रही हो, हमजा ने उलझन आमेज लहजे में कहा। नहीं तो, आलिया ने जवाब दिया। दीनू बाबा, प्लीज़ एक गिलास पानी ला दें, फरहाद ने ऊंची आवाज़ में कहा। इतने भी मसरूफ अभी इतने मसरूफ थे कि किसी को याद ही नहीं था कि फरहाद को पानी का भी पूछना है या नहीं। सॉरी भाई, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन तब तक दीनू बाबा पानी का गिलास ले आए थे। शहरीन भी प्यारी और अच्छी लड़की है, लेकिन सच मानो मुझे आलिया और फारिया को उड़म बहुत अच्छी लगी है। अगर वो मंगनी शुदा ना होती तो मैं ज़रूर उबैद के लिए उसका रिश्ता मांग लेती। नताशा भाभी ने अपने छोटे भाई का जिक्र किया, और यही वो लम्हा था जब पानी पीता फरहाद चौंका। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? फरहाद ने सर्द लहजे में कहा। क्या हुआ फरहाद? मैंने तो सिर्फ एक बात ही की है। वैसे उसकी शहरीन के भाई से मंगनी हो चुकी है, नताशा भाभी ने कहा। ये शहरीन कौन है? हमजा ने भवें उचकाकर पूछा। शरीन वही लड़की है जिसे फरहाद ने पसंद किया था और जिसका प्रपोजल लेकर हम लाहौर गए थे। नताशा भाभी गोया धमाका कर चुकी थी और फरहाद तो बस हैरानी से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नताशा भाभी क्या कह रही थी। हमजा खड़ा हो गया अपनी जगह से। यहाँ एक कन्फ्यूजन है।
شہرین نہیں جس کو فرحاد نے پسند کیا ہے، وہ خرم ہے، خرم نور۔ اور آغا ہاؤس میں ایک دھماکہ ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ جس لڑکی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا اس کا نام خرم نور ہے، فرحاد کہہ رہا تھا۔ جبکہ عالیہ اور نتاشا بھابھی ہونک بنی فرحاد کو تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، اور یہ حالت واقعی سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ لیکن فرحاد تم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر سمیع کے دوست وحد کی چھوٹی سالی صاحبہ ہے وہ لڑکی، نتاشا بھابھی نے کہا۔ ہاں تو وحد بھائی کی بیگم ثانی نے خود ہی بتایا تھا کہ حرم ان کی بہن ہے جب وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔ فرحاد کا دماغ گھوم گیا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، حرم ثانی آپی کی سگی بہن نہیں ہے، وہ ان کی چچا زاد بہن ہے۔ ثانی آپی کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے شہرین، جسے ہم آپ کے لیے پسند کرائے ہیں، عالیہ نے بتایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ فرحاد غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں کسی شہرین کو نہیں جانتا، میں نے آپ لوگوں کو حرم کے لیے بھیجا تھا۔ فرحاد غصے سے مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کب سے عالیہ شہرین شہرین کیے جا رہی ہے۔ اور فرحاد تم نے نام نہیں بتایا تھا کیا؟ حمزہ پوچھ رہا تھا۔ بتایا تھا میں نے سمیع بھائی کو، وہ نام جانتے تھے، فرحاد نے جواب دیا۔ زیبا بیگم، آغا جی اور سجاد بھائی خاموش تھے کیونکہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ غلط لڑکی کو پسند کر آئے ہیں۔ فرحاد ریلیکس ہو جاؤ بیٹا، میں کرتی ہوں سمیع سے بات۔ لیکن فرحاد، حرم تو انگیجڈ ہے، نتاشا بھابھی نے کہا۔ اسی لیے تو اسے اس جہنم سے نکالنے کے لیے۔ فرحاد کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے حرم چاہیے، میں کسی شہرین کو نہیں جانتا، نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ حرم، ہاں بس مجھے حرم چاہیے، ہر قیمت پر۔ فرحاد غصے سے بولتا صوفے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا باہر چلا گیا۔ اس کا انداز آج بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ فرحاد رکو، سجاد بھائی اور باقی سب اسے پکارتے رہ گئے تھے، مگر وہ نہیں رکا۔ میں دیکھتا ہوں، حمزہ کہتا فرحاد کے پیچھے لپکا، اور آغا ہاؤس کے باقی نفوس حیران پریشان رہ گئے تھے۔ زیبا بیگم کو 3 سال بعد فرحاد کو ایسے رد عمل کا اظہار کرتے دیکھا تھا۔ 3 سال بعد انہیں فرحاد میں وہی ضدی اور جذباتی فرحاد نظر آیا تھا جو 3 سال پہلے ہوا کرتا تھا، جو دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا۔ پھر ایک ناخوشگوار حادثہ ہوا جس نے فرحاد کو سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا۔ اب تو وہ کسی چیز کی ضد تو کیا خواہش بھی نہیں کرتا تھا، ایک روبوٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ مشکل سے ہی اب کوئی لڑکی پسند آئی تھی، وہ بھی اتنی شدت سے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا نام بھی نہیں سننا چاہ رہا تھا۔ فرحاد تو اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، لیکن باقی سب کو پیچھے حیران پریشان چھوڑ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ نتاشا بھابھی نے پریشانی سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ آج میں نے پرانے فرحاد کی جھلک دیکھی ہے، اور وہ جو چاہ رہا اگر وہ نہیں ہوا تو پورے اسلام آباد کو آگ لگا دے گا، سجاد بھائی نے سنجیدگی سے کہا۔ اور عالیہ، وہ پہلے تو کنفیوز تھی، لیکن جب اسے سمجھ آیا کہ فرحاد کی پسند شہرین نہیں بلکہ حرم ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ حرم میری بھابھی بنے گی، واہ، وہ سوچ کر ہی مسکرا دی تھی۔ مجھے بھی حرم چاہیے، عالیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے شہرین اتنی اچھی نہیں لگی جتنی کہ حرم، وہ تو میں بھائی کی پسند کی وجہ سے چپ تھی، اب جب سب سامنے آ گیا ہے تو اس گھر میں فرحاد بھائی کی وائف کے روپ میں اگر کوئی آئے گی تو وہ حرم ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کریں، مجھے اور بھائی کو حرم چاہیے، عالیہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور 6 سالہ آشا، جسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ہر بات میں عالیہ کی نقل کرتی تھی۔ مجھے بھی حرم چاہیے، وہ منہ پھلائے ہوئے کہتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نتاشا بھابھی کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ لے جناب، پورے آغا ہاؤس کو ہی حرم چاہیے، سجاد بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب سب کی نیند تو ویسے بھی اڑ چکی تھی، اور زیبا بیگم جو دیکھ چکی تھی اس کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرحاد کچھ غلط کرے، کیونکہ آغا ہاؤس میں سبھی فرحاد کی ضد سے واقف تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، آغا جی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیبا بیگم نے آغا جی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سجاد، مجھے ذرا سمیع کا نمبر ملا کر دو، آج ہی اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، ہمیں اپنے فرحاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں، آغا جی نے سوچتے ہوئے کہا، اور سجاد بھائی ڈاکٹر سمیع کا نمبر ملانے لگ گئے تھے۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔